أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی عنایت سے تلاوت کردہ آیت بینہ پر مختلف جہتوں سے جو بعض مضامین ہم نے سیکھنے کا اہتمام کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے کرم سے مکمل ہوا ہے۔ اہم عنوانات ان چند آیات بینات سے گزرتے ہوئے اللہ کریم نے ہمارا علمی رزق بنایا ہے۔ بنیادی طور پر منافقین کی خصلتیں بیان ہو رہی ہیں اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نتائج کیا ان کو ملنے والے ہیں، ان کا بیان ہو رہا ہے۔ آج ایک اہم عنوان پھر یہاں پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں نے آیت کو ایک بار پھر آپ کے لیے تلاوت کر دیا ہے۔ منافقین کے متعلق جب جہاد نازل ہوا تو انہوں نے اس طرح کا عذر کیا تھا کہ اے محمد، آپ تو وہ پاک ہستی ہیں جو فرماتے تھے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم مکہ میں جا کر جہاد کرتے ہیں آپ کے ساتھ تو وہاں ہمارے رشتہ دار ہی تو ہیں، تو رشتہ داروں کے ساتھ تو آپ نے صلہ رحمی پیار محبت کرنے کا سلوک دیا ہے، اور اب جو جہاد کی بات آپ کر رہے ہیں یہ تو ان کو کاٹ ڈالنے والی بات ہے، انہیں مارنے والی کہانی ہے، یہ صلہ رحمی تو نہیں بنتی ہے۔ لہذا اس لیے ہماری طرف سے معذرت ہے، ہم آپ کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ نے ہمیں یہ بھی تو سمجھایا ہوا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ۔ اب ہم جب کافروں کو جا کر کاٹیں گے تو یہ تو فساد ہی ہو گیا، یہ جو ان کے بڑے عذر تھے ان آیات میں جو یہاں اس موقع پر بیان ہوئے۔ ویسے ان کی اور بھی بڑی عذر کہانیاں تھیں۔ غزوہ تبوک ہم جب پڑھ رہے تھے 11ویں سپارے کے اندر اور 10ویں سپارے کے اندر، تو جو لوگ میرے اس وقت شریک سفر تھے ان کے لیے میں نے بیان کیا تھا کہ اور بھی ان کے کیا کیا بہانے بازیاں تھیں۔ اطاعت کیا ہے کیا نہیں ہے، نیکی کیا ہے کیا نہیں ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام اور اللہ کریم جو فرما دیں، سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کا نام نیکی ہوتا ہے۔ جس سے سرکار دو عالم علیہ السلام منع فرما دیں، سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کا نام بدی ہوتا ہے۔ جھوٹ سے کتنی نفرت دلائی تھی رسول پاک علیہ السلام نے، لیکن آج ایک موقع پر حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کی بیوی ناراض ہو جاتی ہے تو بیوی کو منانے کے لیے اگر تھوڑا بہت جھوٹ بولنا پڑے تو بول دینا، ہم نے وہ تمہیں معاف کر دیا ہوا ہے۔ تو بیوی کو راضی کرنے کے لیے، یا حضور فرماتے تھے دو بندے ناراض ہو چکے ہیں آپس میں، انہیں صلح کرو۔ صلح کرانے کے لیے کچھ ایسی بات بھی کہنی پڑ جائے جس کا صدق سے تعلق نہیں ہے، ایسے ہی جا کر کہہ دینا کہ وہ تو آپ کو سلام کہہ رہا تھا، حالانکہ نہیں کہا تھا۔ حضور فرماتے ان کی صلح کرا دو، اس طرح کی 2-4 باتیں بولنی پڑیں تو بول دو، ہم اس کو معاف قرار دیتے ہیں۔ بلکہ اس موقع پر یہ عین نیکی ہے۔ تو نیکی اور بدی کا تصور حضور پاک علیہ السلام کی وجود اقدس سے ہاں نکل جائے تو نیکی ہے، نہ نکل جائے تو بدی ہے۔ شاید میں ابھی مطمئن نہیں ہوا، ایک حوالہ اور پیش کر دیتا ہوں۔ ایک سفر رمضان المبارک، صحابہ نے روزے رکھے ہوئے ہیں، حضور نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ بعض جگہ پر دیکھا آپ نے کہ کچھ لوگوں کا ہجوم ہے۔ کیا ہوا؟ سرکار شدت پیاس گرمی تو بے حال ہوئے پڑے ہیں، یہ صاحب پانی کے چھینٹے مارے جا رہے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے، ظہر کا زمانہ گزر چکا، عصر کا لگ بھگ چل رہا ہے، پیچھے بچا ہی کیا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے پانی منگوایا، پانی منگوا کر سب کے سامنے پیا۔ سب صحابہ میں سے جس نے پیا، کچھ لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ ابھی ہم میں ہمت بھی ہے، افطار بھی قریب ہے تو نہیں پیتے۔ تو جب حضور پاک علیہ السلام کو اطلاع کی گئی انہوں نے نہیں پیا تو الفاظ کیا تھے؟ عصوا ابا القاسم، انہوں نے نافرمانی کی ہے ہماری۔ سمجھ آنی چاہیے آپ لوگوں کو، منافقین کو یہ بات سمجھ نہیں تھی کہ نیکی کا تصور وجود رسول اللہ ہے۔ حضور جو فرماتے ہیں وہ نیکی ہے،
جس چیز سے حضور منع کرتے ہیں وہ بدی ہے۔ تو کفر کا سدباب کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ مارو ان کو، جب اللہ فرما رہا ہے مارو تو آج کافروں کو مارنا نیکی ہے، لیکن ابھی تک یہ سمجھ نہیں سک رہے تھے کہ کنہیں قتل کرنا گناہ ہے اور کنہیں قتل کرنا عین عبادت ہے۔ باہر کیا کہاں قتل کرو تو یہ فساد فی الارض ہے، ناحق قتل کرنا فساد فی الارض ہے، ناحق قتل کرنا یہ گناہ ہے، اور یہ تو برحق قتل کرنا ہے، اللہ کا کھا کر اسی کی زمین پر رہ کر اسی سے وجود لے کر اسی سے نعمتیں لے کر اسی کو آنکھیں دکھانی، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ مار دو ان کو۔ خیر آپ کو تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ اب سمجھ آئی کہ نیکی اور بدی سوچنے سے نہیں بنتی ہیں، یہ زبان رسول بناتی ہے۔ کبھی روزہ توڑنا نیکی ہے، اللہ اکبر، میرے خیال اس سے بڑھ کر وضاحت والی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کبھی روزہ توڑنا نیکی ہے، کبھی روزہ جوڑنا نیکی ہے۔ اللہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب میں عنوان لینے جا رہا ہوں، رغبت ادھر جانے لگی ہے کہ میں وہ اور مثالیں اکٹھی کروں کہ جہاں خالص عبادت ہے حضور کہ روک دو روک دو۔ نماز پڑھنے کی حالت میں باتیں کرنا جائز ہے، کوئی لکھ آوازیں مارے ادھر جانا جائز ہے۔ کسی صحابی کو نماز کی حالت میں حضور نے آواز دی تھی بات سنو، انہوں نے یہی سوچا تھا نماز پوری کر کے جاتے ہیں، آیت نہیں اتری تھی، فوراً کیوں نہیں گئے تھے؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، نماز اہم تھی یا رسول اللہ کا بلاوا اہم تھا؟ بہت بڑی بحث ہے، عظیم الشان بحث ہے۔ چلیں چند نورانی جملے قرآن سے اور حدیث سے سن لیا۔ نیکی کیا ہے جو حضور فرما دیں وہ نیکی ہے، سمجھ آئے کہ نہ؟ بدی کیا ہے جس سے حضور روک دے بس وہی بدی ہے۔ تو کہنے لگے یہ تو فساد فی الارض ہے، یہ تو قتال ہے، یہ تو رشتہ داری توڑنے والی بات ہے۔ تو رب کائنات نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا یہ جو ہیں کل تک یہ خود اپنی بیٹیوں کو درگور کرنے والے اور آج ان کو رشتہ داریاں یاد آتی ہیں۔ تو ناراضگی کا اظہار یوں ہوا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ، ان پر اللہ نے لعنت ڈال دی ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اللہ کریم نے لعنت ڈال کر ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے۔ تو یہاں سے ایک عنوان اٹھتا ہے کہ ہمارے ماحول میں ایک واقعہ چل رہا ہے، بات بات پر وہ بولے جاتے ہیں دور لعنت، تیرے اوپر لعنت 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 لعنت، کئی موقعوں پر یہ لعنت ہمارے ماحول میں چل رہی ہے۔ کسی پر لعنت ڈالنا کتنا اچھا کام نہیں ہے، اتنا متبرک کام نہیں ہے کسی پر لعنت ڈالنا، جیسے جس طریقے سے ہم نے ماحول بنایا ہوا ہے، خطرناک کہانی ہے۔ تو آج میں چاہتا تھا کہ لفظ لعنت پر کم از کم اور کچھ نہیں تو قرآن حکیم سے ہی کچھ تعلیمات اکٹھی کر کے آپ کی خدمت میں بیان کی جائے۔ آج میری گفتگو کا پہلا حصہ ہوگا لعنت کہتے کسے ہیں۔ میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہوگا وہ کون کون سے جرم ہیں جن پر قرآن حکیم نے گرفت کرتے ہوئے لعنت ڈالی ہے، اور بعض اتنے شدید جرم ہیں کہ رب کائنات تو اس قدر ناراض ہوا، کہا اللہ کی بھی لعنت، اس پر رسول اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، سب لوگوں کی بھی لعنت، اس قدر جلال کا اظہار ہوا قرآن حکیم میں۔ تو وہ پوائنٹس آپ ذہن میں رکھیں کہ جن پوائنٹس کو ہم قرآن پاک میں آج مطالعہ کریں گے، جن کی بنیاد پر لعنت اگر ڈالنے کا بہت ہی شوق پیدا ہو ہی گیا ہے تو دیکھو وہ وجہ بھی ہے کہ نہیں جس وجہ سے قرآن حکیم لعنت ڈالنے کی بات کرتا ہے۔ اگر وہ وجہ نظر نہ آئے تو پھر نمبر 3 پر اور آخر پر میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو بندہ لعنت ڈالتا ہے کسی پر، میں نے کیا بتانا ہے، میرے حضور نے بتایا ہوا ہے، ابھی سن لو، آخر میں جا کر وقت ملا پھر بتا دوں گا۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے، وہ لعنت آسمانوں کی طرف جاتی ہے دروازے بند، وہ لعنت زمین کی طرف آتی ہے ادھر آنے کے لیے بھی دروازے بند، شرق و غرب میں گھومتی ہے ہر طرف دروازے بند، کہیں جا نہیں سک رہی۔ پھر جس پر لعنت بھیجی ہوتی ہے وہ لعنت ادھر جاتی ہے اور جا کر اللہ تعالیٰ ہے جو جس کو شعور دے دے، وہ دیکھتی ہے کہ اس بندے میں لعنت کی وجہ ہے یا نہیں ہے، حق ہے اس میں لعنت کا یا نہیں ہے، جو حقوق ہم قرآن پاک میں پڑھیں گے۔ اگر تو اس پر لعنت کی وجہ موجود ہے پھر اس پر پڑ جاتی ہے، اور اگر اس پر لعنت کی وجہ موجود نہیں ہوتی تو حضور فرماتے ہیں جس نے پھر وہ لعنت ڈالی ہوتی ہے پلٹ کر آخر کار اسی پر آ جاتی ہے۔ ڈر نہیں لگتا اس بات سے کہ جلد بات پر لعنت ڈالتے ہیں ہمارے قوم کے لوگ، ہمارے معاشرے کے لوگ، کان تھکے ہوئے ہیں سن کر لعنت لعنت، فیس بک دیکھو تو لعنت، کمنٹس دیکھو تو لعنت بھرے ہوتے ہیں۔ آج ہم نے یہ عنوان قرآن حکیم سے کم از کم قرآن حکیم سے سیکھنا ہے۔ ویسے میں نے حدیثوں کو تلاش کرنا چاہا
کہ کتنی کو حدیثوں کے اندر کیا کیا وہ نکات ہیں کہ جن پر لعنت ڈالی گئی۔ وہ اتنا لمبا عنوان میرے سامنے سرچ ہو کر آ گیا، وہ 1000 سے زیادہ حدیثیں میرے سامنے پڑی ہوئی تھیں کہ کہاں لعنت کی بات رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ آج ہم کم از کم قرآن حکیم تو پڑھ لیتے ہیں، پھر اگر اللہ کریم نے توفیق میرے ساتھ جاری رکھی اور میرا یہ طلب باقی رہی کہ شاید مجھے کچھ اور کہنا ہے، اس کی توفیق سے ہے، جو عنوان بھی قائم ہوتا ہے اس کی توفیق۔ میں قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتا ہوں۔ آج میں فجر کے لیے جب بیٹھا تھا، ایک بار فجر کے ٹائم دیکھتا ہوں آج میں نے اپنے دوستوں کو کیا ڈیلیور کرنا ہے، پھر سب گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آرام کر کے اٹھتا ہوں تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ چلے اب میں تفاسیر کھولتا ہوں، تو صبح ہی میری توجہ ادھر جم گئی، اولئک الذین لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو آئے ہم لعنت کیا ہوتی ہے؟ کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کا سرٹیفکیٹ دینا، تو اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو پر اللہ کی رحمت نہیں برسے گی۔ سوچ کر بتاؤ کہ یہ اختیار ہے آپ کے پاس؟ اتنا ہی جان لیا جائے کہ کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کا سرٹیفکیٹ دے دینا، بانٹتے رہنا یہ بات کہ چل تو بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جا چکا ہے کسی کے پاس یہ اتھارٹی اس طرح کے سرٹیفکیٹ بانٹتا پھرے؟ اگر نہیں ہے تو پھر وہ جو سرٹیفکیٹ کسی اور کو دینے لگ جاتے ہو، آخر کار اسی پر تمہارا ہی نام لکھ دیا جاتا ہے۔ میں نے ابھی بھی حدیث کے الفاظ آپ کو بتائے ہیں۔ تو لعنت سے اپنی زبان کو روکنے کی کوشش کرنے کے لیے آج ہم نے یہ عنوان سیکھنا ہے قرآن حکیم سے۔ کہتے کہتے کتنے سارے منٹس ہمارے چلے گئے، آئیے ہم تیزی کے ساتھ آج میں جو قرآن پاک سے جمع کر سکا ہوں وہ کم از کم 12 باتیں ہیں جن پر قرآن حکیم نے کہا کہ فلانے بندے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تیزی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ 12 آیات بینات میں آپ کی خدمت میں بیان کر ہی پاؤں گا، پھر میں آخر میں یہ بیان کروں گا۔ ایک تو میں نے بیان کر دیا کہ لعنت کرنے بعد جس پر لعنت پڑ جاتی ہے آخر کار پھر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، یہ بھی تو ایک بات ہے۔ بھئی آپ نے کہا یزید پر لعنت، بھئی اب اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ جس پر لعنت پڑے گی اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ یہ بھی قرآن پاک نے بیان کیا ہوا ہے کہ جس بندے پر لعنت پڑتی ہے تو آخر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، وہ انجام بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ اللہ کرے میں یہ وفا کر سکوں عنوان کے ساتھ۔ 2 منٹ آگے چلے بھی گئے تو نماز انشاءاللہ 1:15 بجے ہی قائم ہوگی۔ آج اس عنوان کو کم از کم قرآن پاک کے حوالے سے سمیٹنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں پر لعنت ڈالتا ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہوا ہے جہنم ٹھکانہ۔ تو نمبر 1 پر آپ کو سمجھ آ گیا کافر وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے۔ کافروں کی کئی قسمیں ہیں، بت پرستی والے کافر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت میں ہیں، آتش پرستی والے بھی، درخت پرستی والے، ستارہ پرستی والے، نجوم پرستی والے، کافروں کی فیملی جس رنگ میں بھی رہتی ہے ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ لیکن اس کے باوجود کافروں کے کچھ افراد ایسے ہیں، کچھ فیملیز کافروں کی ایسی ہیں کہ جن پر یہ کہنے کے باوجود کہ سب کافروں پر لعنت، ان کا بائی نیم ان پر لعنت ڈالی گئی۔ کچھ کافر اتنے غلیظ ہیں، الفاظ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، بائی نیم ان پر لعنت ڈالی گئی۔ لگی ہاتھوں میں یہ عنوان آپ کے لیے سمیٹ دینا چاہوں گا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ اب بنی اسرائیل بھی 2 طرح کے کافر ہیں، یہودی بھی بنی اسرائیل ہی ہیں، عیسائی بھی بنی اسرائیل ہی ہیں۔ تو کافروں میں سے ان کو اسپیشل بیان کرنا ان کی مزید بدخصلتی پر دلالت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل کہنے کے باوجود یہ 2 قومیں ہیں، عیسائی اور یہودی، پھر ان میں سے مزید رب کائنات نے نچوڑ نکال کر یہ تو خالص اللہ کی لعنت میں ہے، اس قدر جلال بڑھ گیا۔ اور وہ بڑی خطرناک قوم ہے یہود۔ الفاظ پڑھتا ہوں، رب کائنات نے کہا ان ظالموں نے، کافر ہیں لعنت، بنی اسرائیل ہیں لعنت ہے، لیکن انہوں نے یہ بک بک بھی بول رکھی تھی، ان کی وہ بک بک قرآن حکیم نے نقل فرمائی۔ اللہ اکبر، مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا شدید قول انہوں نے اللہ کے متعلق کر دیا۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی، کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ العزیز، یہ لفظ ادھر انسانوں کے لیے بولتا ہوں، ادھر پھینک دینا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ کوئی بندہ بخل کرے، پیسہ دبا کے رکھے، نکالے نہ، کسی کو دے نہ، آپ لوگ اسے کنجوس اور کنجاس کہہ دیتے ہو، تو یہ اٹھا کر انسانوں کے لفظ ادھر پھینک دیں، بس معنی یہاں سے حاصل کریں، ید اللہ مغلولہ، اللہ دیتا ہی نہیں کسی کو، ہاتھ اس کے بندھے ہوئے۔ ایک تو یہ ان کی بدتمیزی تھی۔ میں 4 سپارے سے ہم جب گزرے تو وہاں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہوا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ فقیر، یہ بھی یہودیوں کا قول ہے، اللہ فقیر ہے، ان اللہ فقیر، غریب ہے، فقیر ہے۔ وَنَحْنُ أَغْنِيَا، مالدار تو ہم ہیں، اندازہ کر لیں اس یہود قوم کا۔ کافر ہیں لعنت،
پھر بنی اسرائیل میں سے ہیں، پھر لعنت۔ اچھا جناب علی، پھر یہ یہودی ہیں، اتنی اس طرح کی غلیظ گوئی کرتے ہیں، پھر لعنت۔ لعنت ان کے ارد گرد اٹی پڑی ہے اور جمی پڑی ہے، اس قدر غلیظ قوم ہے۔ تو ایسی قوم سے ہمارے حکمرانوں کو بڑے زمانوں سے خیر کی امید ہے۔ اللہ اکبر، کون سمجھائے ان کو؟ ہم اگر اس طرح کی باتیں کریں تو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے محراب سے تعلق رکھو۔ تو محراب سے ہی تعلق ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن محراب ہی نہیں ہے؟ تمہیں سیاست سے کیا لگے؟ اور تمہیں نہیں پتا سیاست ہوتی کیا ہے؟ سیاست تو رسول اللہ کرتے ہوتے تھے۔ اللہ کا ہر نبی سیاست دان تھا۔ سیاست کا تو حاصل معنی یہ ہے قوم کو اچھے طریقے سے اچھے راستوں پر چلاتے ہوئے منزل پر لے جانا۔ سیاست تو یہ ہوتی ہے۔ چلو تمہیں سیاست کا نہیں پتا، شاید ہمیں اس سیاست کا نہیں پتا جو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس سیاست کا، ورنہ ایک عالم دین جتنا بہترین بن جائے تو اگر جتنا بہترین سیاستدان وہ ہوتا ہے، تم تو جن کی باہوں میں باہیں ڈال کر دوستی کی باتیں کرتے ہو، وہ جانتا ہوتا ہے یہ اندر سے بڑا خطری انسان ہے، خطرناک انسان ہے۔ سیاست تو اہل علم کو پتہ ہے کہ کیسے کرنی ہوتی ہے اور کیسے نہیں کرنی ہوتی۔ چلو ٹھیک ہے، عملی طور پر ہمارا شعبہ نہ صحیح، اور اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح کی سیاست چل رہی ہے اس طرح کا شعبہ ہمارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ غریب ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ رب کائنات نے جو کہا بس وہی کہہ دیتا ہوں۔ مولا کائنات نے جواب دیتے ہوئے کہا قالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے، بخیل یہ ہیں، کنجوس یہ ہیں، اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ وہ جواب دینا غلت ایدیہم، بخیل سب سے کنجوس بھر کر یہ ہیں۔ ایک مقام پر میں نے حدیث پڑھی کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ مری ہوئی مکھی کا پر بھی کسی کو نہ دے۔ ان کا بس چلے یہودیوں کا تو یہ پانی کا ایک قطرہ بھی کسی کو نہ دیں۔ اس سے بڑھ کر بخیل یہ قوم کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جو امدادیں دیتے ہیں یہ دھوکہ ہے، آپ کو پتہ ہے، امداد مل گئی، قرضہ مل گیا، ایسے مرو، امداد مل گئی ہے تمہیں۔ امداد واپس نہیں لی جاتی ہے، یہاں تو تمہیں کئی گنا بڑھا کر دینا پڑتا ہے۔ قوم کو زمانوں سے بدھو بنایا ہوا، امداد مل گئی، امداد نہیں مل گئی، قرضہ مل گیا، تمہیں دبا دیا گیا، تمہیں اور سود دینے والا بنا دیا گیا۔ تکلیف ہوتی ہے جب قرآن و سنت کا ٹکراؤ کے ساتھ یہ کیسے لالی پاپ دکھاتے ہیں قوم کو، اور اندر خاطر غلاظت سے بھری ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ امداد مل گئی، امداد نہیں مل گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غلت ایدیہم، یہ ہیں بخیل اصل میں یہودی۔ اور پھر فرمایا گیا کہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو اتنے کھلے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے ہاتھ تو اتنے کھلے ہیں کہ سادی جیسے بندے کو کہنا پڑ گیا تو کہ دوستاں را کجا کنی محروم، تو کہ با دشمناں نظرداری۔ مولا تو دوستوں کو کیسے محروم کرے گا؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے تو نے آج تک دشمنوں کو بھی نبھا کے رکھا ہوا ہے، دشمنوں کو بھی کھلا کے رکھا ہوا ہے، دشمنوں کو بھی پلا کے رکھا ہوا ہے، دشمنوں کو بھی نعمتوں سے نواز کے رکھا ہوا ہے، اور تو اپنوں کو کیسے محروم کر سکتا ہے؟ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اگر پچھلا خطبہ تھوڑا سا یاد ہے، اشارہ کر کے تو زمانوں عبادت کرنے کے بعد جب مشکل حل نہ ہوئی تو اس نے کہا تھا اور بتا میری مدد کرتا ہے کہ بلاؤں اسے، بلایا بھی نہیں تھا، رب کائنات کا بھیجو مدد، اس کی مدد کر دی جاتی ہے۔ اگر پچھلی کہانی یاد ہے تو اللہ کے ہاتھوں کی بات کرتے ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا بھی آگے بڑھے چونکہ مجھے وہ آیات آپ کے سامنے لانی ہے۔ کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کافروں میں سے پھر مزید سخت بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ یہودیوں نے تو یہ کہا تھا، تو عیسائیوں نے کون سا کام کیا تھا؟ اللہ کی اولاد ہے۔ مولا کائنات نے کہا انہوں نے اتنا بڑا قول کر دیا ہے کہ اس قول پر جو وبال برسنا ہے اگر زمین و آسمان پر ڈال دیا جائے تو زمین و آسمان ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اللہ کی اولاد ہے جو قول انہوں نے کر دیا ہے۔ 16واں سپارہ پڑھا چکا ہوں آپ کو۔ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، انہوں نے اللہ کی اولاد کا قول کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ بھائی آپ سوچو، آپ لعنت برستی ہے، کوئی نہ بھی ڈالے تو جو قرآن پاک کے فیصلے ہیں نا، بندے نہ بھی کہیں لعنت، بندے نہ بھی بولیں، بس وہ آٹومیٹک نظام ہے، الفطرت کا نظام ہے، لعنت برس رہی ہوتی ہے ایسے بندوں پر۔ سنو کون لوگ؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے عہد اور میثاق توڑنے کی وجہ سے لعناہم، رب کہتا ہم نے ان پر لعنت ڈال دی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہم نے۔ عہد توڑنا، میثاق توڑنا، زمینوں کے سودے کرتے ہو، پلاٹوں کے سودے کرتے ہو، مکر جاتے ہو، دیتے نہیں ہو، فلانی تاریخ کو پیسے دیں گے، تمہیں بھول جاتے ہیں کہ پیسے دینے ہیں، قرضے لیتے ہو لوگوں سے اور لکھواتے ہو، عہد کرتے ہو، فلانی تاریخ کو پیسے پہنچاؤں گے، کدھر گئے تمہارے وعدے، کدھر گئے تمہارے عہد؟
یہ تو میں نے ایک مشہور زمانہ اڑتے اڑتے کہانی کہی ہے، اور بھی نہ جانے کہاں 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 ہمارے عہد ٹوٹ رہے ہیں، میثاق ہمارے ٹوٹ رہے ہیں۔ کتنی بار یہ مسائل میرے پاس آئے، ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں وہاں چوری کر سکتے ہیں، ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں وہاں یہ حرکت کر سکتے ہیں، ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں مثلا مختلف ممالک کے اندر۔ میں نے کہا پتر کہیں پڑھ کر جاتے نا، چلو ہم پڑھے لکھے نہ صحیح لیکن جو پڑھے لکھے ہیں انہیں بتا دیا ہمیں، وہ جب ویزا سائن ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ باقاعدہ ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے، تم ہمارے ملک میں آ کر کسی طرح کا فساد نہیں مچا سکتے ہو، غلط حرکت نہیں کر سکتے ہو، وہ سارا پڑھا کر اس کے اندر لکھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں تو آپ سے نہیں کہہ سکتا، اگر اتنا ہی شوق ہے کافروں کو مارنے کا، لوٹنے کا، مار دھاڑ کرنے کا، وداؤٹ ویزا جاؤ، جو مرضی کرو، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن جب ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے تو ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد غداری کرنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں باقاعدہ رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے جب کافروں نے توڑے تو حضور نے توڑا نہیں، جناب علی المرتضیٰ کو بھیجا کہ جا کر ان کو اعلان کر دو چونکہ تم نے توڑا ہے اس لیے ہم توڑ رہے ہیں۔ یہ انفارم کرنے کے بعد رسول پاک براءۃ من اللہ ورسولہ، رب کائنات نے کہا ہاں ہم نے کہا ہے، تم آپ سے کہہ رہے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ہماری طرف سے عہد ختم، توڑتے ہم نہیں ہیں، انفارم کرنے کے بعد ختم، اب بندوبست کر لو 4 مہینوں کے، پھر بھی ایک دم نہ توڑا، 4 اشہر، 4 مہینوں کے بعد، 4 مہینوں تک مہلت ہے، جو بندوبست کرنا ہے کر لو، 4 مہینوں کے بعد لہراتی تلوار سے تم بچ نہیں پاؤ گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میثاق توڑنا، عہد توڑنا، عہد توڑنا، میثاق توڑنا۔ اب میں اس پر کیا مزید آگے بولوں، آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں وعدے توڑتے ہو، کہاں کہاں عہد توڑتے ہو، کہاں کہاں میثاق توڑتے ہو۔ تو یہ لعناہم، اب کوئی بندہ نہ بھی کہے کہ اس پر لعنت، قرآن کہتا ہے لعناہم، ہم نے ڈال جو دی ہوئی ہے، وہ خود بخود ہی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے بندہ، لعنت ہو جاتی ہے اس بندے پر، یہ آٹومیٹکلی نظام میں ہو جاتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، حالانکہ اللہ اذیت لینے سے پاک ہے، اسے کوئی اذیت دے نہیں سکتا، بات اصل میں اگلی تھی، ورسولہ، جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ بڑی طریقے ہیں رسول اللہ کو اذیت دینے کے، دینے والے دے رہے ہیں۔ کوئی میرے بچے کے ساتھ برا سلوک کرے گا میں اس کو خوش ہو جاؤں گا اس پر، سرکار کے بچوں کے ساتھ بھی بدتمیزی کرے گا تو حضور خوش ہوتے ہوں گے اس پر، بڑے بڑے اچھا کام کیا تو انہیں، یا تکلیف محسوس کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ حضور کے بچوں کے ساتھ برا رویہ اختیار کرنا، سرکار دو علیہ السلام خود اعلان کر کے گئے، جس نے ان کے ساتھ جنگ کی ان کی میرے ساتھ جنگ ہے، اور اذیت کیا ہوتی ہے، اور اذیت کیا ہوتی ہے، محقق بنتے ہو زیادہ، مدقق بنتے ہو زیادہ۔ وہ کربلا میں کچھ بھی نہیں ہو، سب کہانیاں بنی ہوئی، ایک مولوی بول رہا ہے سب کہانیاں بنی ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایک نہیں کئی مولوی ہیں لیکن بتایا مولوی بول رہا ہے رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ معاملے میں۔ جن لوگوں نے جناب حضرت ابو طالب کے متعلق لکھا کہ وہ کفر پر فوت ہوئے ہیں، آخر کے اندر بھی کہتے ہیں ہمیں ڈر بہت لگ رہا ہے، جو روایات ہمیں ملی ہیں ہم نے لکھ دی ہیں لیکن ڈر لگ رہا ہے، حضور کے بڑے محترم چچا ہیں کہیں حضور ناراض نہ ہو جائے، خطرہ ان کو بھی ہے۔ اس لیے اختلافی مسئلہ، اس کو اختلافی رہ کر فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کریں، ہونا نہیں ہے فیصلہ آپ سے۔ آج کی بندہ اٹھے میں کہتا ہوں ابو طالب کافر تھے، فیصلہ نہیں ہو گیا، کافر کہنے والوں کے عدد میں ایک اضافہ ہو گیا، بس۔ جو اکابرین امت سے فیصلہ نہ ہو سکا تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ میں کہتا ہوں ابو طالب مومن تھے، یہ فیصلہ نہیں ہو گیا، اپنے اندر کے انسان کا اظہار کر دیا کہ میں اندر سے ان کو کیا تسلیم کرتا ہوں۔ ایسے ہی اچانک بس خیال گزرتا ہے، رب کائنات کہے کہ جناب رسول پاک علیہ السلام کو ہم نے حالت یتیمی میں جب پایا تو ہم نے پناہ دی تھی، فآوا، اللہ نے پناہ دے دی۔ اللہ کریم کیا کیا تھا؟ کہا جناب ابو طالب کی گودی عطا فرما دی تھی، جناب ابو طالب کا گھر عطا کر دیا تھا۔ پھر اعلان نبوت کے بعد تک کافر سمجھتے تھے کہ سب سے مضبوط جائے پناہ دنیا میں، انسانوں کی دنیا میں جناب ابو طالب ہیں، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ابو طالب کے پاس آتے، روک لو اپنے بھتیجے کو، روک لو اپنے بھتیجے کو، بلا لیا، بیٹا ایسے کہتے ہیں، کہا چاچا جی یہ ایک ہاتھ پر سورج ایک ہاتھ پر چاند بھی لے ہیں تو میں تو اللہ کا نام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ کہا ٹھیک ہے پھر لگے رہو، ان کو میں خود ہی سنبھال لوں گا۔ جانتے اتنی مضبوط پناہ ہے۔ جناب ابو طالب راتوں کو بسترے بدلتے، کبھی حضور کو اس بستر پر کبھی اس بستر پر، کسی کو پتہ ہی نہ چلے محمد ہیں کدھر۔ شرم نہیں آتی ہے؟ یعنی اکابرین بھی اختلاف کرتے رہے ہیں لیکن صرف اختلاف کی حد تک اپنی رائے پیش کرنے کے خاموش ہو جاتے تھے۔ آج تو رولا یہ پڑ گیا کہ اختلافی مسئلہ بیان کرنے کے بعد مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ خبردار ایسا مانو تو تم بھی مسلمان ہو ورنہ تم بھی کافر ہو جاؤ گے۔ بچے زور لگاؤ، شاباش، یہ مسلط کرنے والا زور لگاؤ۔ اگر حضور کی ذاتی اقدس ناراض ہو گئی نا تو رب کائنات جس نے میرے رسول کو اذیت دیا تیار ہو جائے، اللہ کی لعنت اس پر برسنے والی ہے۔
ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے، ہم تو یہ کہتے ہیں دیکھو میں کھل کر آپ کے سامنے اظہار کرتا ہوں، ایسے اکابر بھی ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسے، اور ان سے بھی پیچھے چلے جاؤ تو ہزاروں کے حساب سے، جو جناب ابو طالب کو کافر تسلیم کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے استاد گرامی ابن دہلان مکی انہیں مسلمان تصور کرتے ہیں، سید محمود آلوسی انہیں مسلمان تصور کرتے ہیں۔ ہم جس سلسلہ تعلیم اور تربیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کی تحقیقات میں جناب ابو طالب مسلمان ہیں، ہم بھی انہیں مسلمان تصور کرتے ہیں۔ نہیں پڑھنا جمعہ کہیں اور چلے جاؤ، کوئی حد ہوتی ہے مذاق کرنے کی، شرارت کی، کہ مسلط کر کے رہنا ہے۔ مانوئے مولوی، اختلافی مسائل منوائے مسلط کر کے نہیں منوائے جاتے ہیں۔ تحقیق کرو، پڑھو، ٹھیک ہے، تمہارے اپنے دلائل ہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ہماری تو تحقیق ہی نہیں ہے، ہم تو بڑوں کی باتیں پڑھ کر سنانے والے ہیں۔ میں آپ کو صرف آج یہ بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، حضور کے پیاروں کے ساتھ جب بدگوئی کی جاتی ہے حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اعلان جنگ کیا حضور نے، جس نے حسن، حسین، فاطمہ، علی ان کے متعلق اگر کس نے ان کے ساتھ جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی، جس نے میرے ساتھ جنگ کی اس نے اللہ کے ساتھ جنگ کی۔ سود والی جنگ تمہیں بڑی یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنگ کروں گا اس کے ساتھ، سود والی جنگ بڑی یاد ہے، اور گھرانہ رسول والی جنگ یاد نہیں ہے تمہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ محراب تمہارا نہیں ہے، رسول اللہ کا ہے۔ ممبر تمہارا نہیں ہے، رسول اللہ کا ہے۔ میں نے کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا۔ پسند ہے تو خطیب کو رکھو، نہیں پسند تو جوتا پہن کر باہر نکل جاؤ گا۔ اپنے ایمان کے اظہار پر بھی فتوی بازیاں کرتے ہیں لوگ۔ اب استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ رسول اللہ کو اذیت ناک نہ کرو، حضور کو اذیت دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ آٹومیٹکلی نظام ہے، کوئی بھیجے یا نہ بھیجے لعنت برستی ہے۔ آگے بڑھ جائیں تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ۔ سرکار کی تعریفیں، شانیں، وصف جانتے تھے یہودی، جب حضور تشریف لے آئے تو جان بوجھ کر انکار کرتے تھے۔ لعنت ان پر، قرآن کا بیان، فلعنت اللہ علی الکافرین۔ سرکار کے اوصاف جان کر پھر انکار کرنا، یہ کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ کفر کے بعد کہا کہ یہ جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں اوصاف رسالت میں آپ کا۔ رب کائنات کا لعنت سمجھ آئی ہے؟ اہل سنت تمہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہزاروں رب برکتیں نصیب ہو جائیں۔ تم کہیں دور کونے میں جو تمہارے علم میں نہیں تھی خبر لگنے سے، یہ بھی حضور کی عظمت کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں ممبروں پر جوش ولولے سے بیان کی جاتی ہے، انکار نہیں کیا جاتا۔ یہ حضور یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے، تکڑی ترازو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر عظمت کی بات رسول اللہ میں ہے۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے دورہ حدیث پڑھتے ہوئے یہ بھی پڑھا، اگر امام بخاری کوئی حدیث پیش کرتے ہیں سند صحیح ہے لیکن اس میں حضور کی عظمت کا پہلو نہیں نکلتا ہے، ہمیں یہ کہنا گوارا ہے بخاری سے غلطی ہو گئی ہے، رسول اللہ کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تمہیں بخاری اچھے لگتے ہیں اس موقع پر جہاں حضور کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہے، اور نہیں امام بخاری جیسا محدث، تو یہ سوچتے ہوئے خیال نہیں آتا امام بخاری جیسا محدث تو دیکھ رہے ہو تو نبیوں کا سردار جیسا رسول نہیں دیکھ رہے ہو؟ ان کو صحیح کہتے کہتے، ان کی سند کو صحیح کہتے کہتے کدھر جا کر زد پڑ رہی ہے یہ تمہیں نظر نہیں آتا ہے۔ بخاری نے کہا ہے، ایسے موقع پر لکھ بخاری ایک طرف، محمد مصطفیٰ بہت آگے ہے، کروڑ بخاری ایک طرف۔ بھائی یہ بات ہے، یہ بھی کوئی میری بات ہے، میں تو بھائی میں سے جو اسپیکر بولتا ہے تو بس یہ تھوڑا خود بول رہا ہے، پیچھے کوئی آواز اور ہے، میں بھی خود نہیں ہوں، بڑے ہیں پیچھے بڑے ہیں۔ استغفر اللہ ہوا تمہیں پر ہے کیا؟ یہ دیکھو قرآن پڑھ لیا تو یہ قرآن کی باتیں میری تھوڑی ہیں، حدیث سنا دی تو میری تھوڑی، حضور کی بات ہے۔ آج ہم وہ عنوانات دیکھ رہے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ میں نے آخر میں گنوا دوں گا، وقت سمٹ ہی گیا تو میں آخر میں گنوا دوں گا۔ اچھا تو یہ جو مرتد ہوتے ہیں، مرتد مسلمان ہونے کے بعد اسلام چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا، اللہ اتنا ناراض ہوا ہے کہ اب الفاظ دیکھ لیں، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق۔ ایسی قوم کدھر ہدایت پا سکتی ہے جو رسول اللہ کی رسالت کی شہادت دینے کے بعد اور حضور کو جاننے کے بعد کہ حضور برحق ہیں، اس کے بعد وہ پھر جائیں۔ بولے کائنات نے کہا اولئک جزاؤہم، سرکار کو قریب سے دیکھنے کے بعد منہ پھیرنا، آئے شہد چکھنے کے بعد اخلاق جمیلہ کا پھر منہ پھیرنا، بولے کائنات کی ناراضگی کا اظہار دیکھو، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ عظمتیں دیکھنے کے بعد انکار کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ بھائی ان پر اللہ کی لعنت، ان پر سب فرشتوں کی لعنت۔ فرشتے انسانوں سے پتہ نہیں کتنے زیادہ،
تم نے تو انسان نہیں پتہ کتنے ہیں، فرشتے تو پتہ نہیں کتنے زیادہ ہیں، ان پر انسانوں کی اللہ کی لعنت، والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی ان پر لعنت۔ یہ رسول اللہ کو دیکھ کر قریب سے مسلمان ہو کر اسلام چھوڑ کر کہیں بھاگ جانا، یہ ایسے شدید لوگ ہوتے ہیں، مرتد جن کو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو مرتد کے بارے میں مسئلہ یہ ہے 3 دن اس کی زندگی رہ گئی ہے باقی، 3 دن کے اندر مڑ کر اس کے سوالوں کا جواب دیا جائے، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو 3 دن کے بعد چوتھے دن کا سورج اس پر طلوع نہیں ہوگا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ مرتد کی سزا شریعت میں یہ بیان کی گئی۔ اچھا، وقت ہمارا آگے نکل گیا ہے، اب میں آپ کو جلدی سے وہ بندے گنوا دیتا ہوں کہ جن پر قرآن حکیم نے کہا ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، قرآن نے کہا۔ کافروں میں سے پھر بالخصوص مزید لعنت کے مستحق بنی اسرائیل، جو بڑی 2 قومیں ہیں، یہودی اور عیسائی۔ پھر ان میں سے پھر مزید جو شدید ترین لعنت کی مستحق ہے یہود، اور اس کے بعد عہد توڑنے والے، میثاق توڑنے والے، ان پر خود بخود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت، اور رسول اللہ کو ایذا دینے والے، حضور کی اوصاف کو پڑھنے جاننے کے باوجود انکار کرنے والے، مرتد لوگ، ظالم، الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ ظالموں، کبھی سوچا بھی کرو، یہ چھوٹی سی پلاٹیاں دبا تو لیتے ہو لیکن جاؤ گے کدھر؟ اللہ کی لعنت میں رہو گے۔ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، ظالم پر اللہ کی لعنت۔ جھوٹ بولنے پر، جھوٹ تو سانسوں کی طرح چل رہا ہے، آپ کو نہیں پتا جھوٹ کیا ہوتا ہے، سانسوں کی طرح چل رہا ہے۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت، فساد کرنے والے پر اللہ کی لعنت، فسادی۔ یہ لفظ ایسے ہیں کہ مجھے چپ بھی کر دے تو کافی ہے۔ فساد کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ فساد لڈو بیچنے کا نام نہیں ہے۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں کے اندر فساد، دوستوں کے اندر فساد، محراب نشینوں کے اندر فساد، پتہ نہیں کدھر کدھر فساد۔ اور پھر کا جو رشتے توڑتا ہے، خون کے رشتے توڑتا ہے، ہاتھ کھینچتا ہے حسد کی بنیاد پر، وجہ کوئی نہیں ہے پیچھے، بغض کی بنیاد پر، صلہ رحمی نہ کرنے والا، رشتے توڑنے والا، میں اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، یہ قرآن پاک کا بیان۔ اور پھر یہ کہ جو اوروں پر لعنت بیچتا ہے، اگر وہ لعنت کا حقدار نہیں ہوتا تو اس پر پھر اللہ کی لعنت، یہ وہ پلٹ کر اسی کی دی ہوئی لعنت اسی پر آ جاتی ہے۔ نتائج سن لیں، جو لعنت اوروں پر بھیجتے ہیں، جو لعنت، جن پر لعنت برستی ہے، جو لعنت والے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں رب کائنات ہے کہ ایک تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر گئے بس، ان کے دل پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ قلوبہم قاسیہ، ایک تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جن پر لعنت برستی ہے، جھوٹے بندے کا دل سخت ہوتا ہے، ظالم بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے، سود کھانے والے کے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ آیتیں رہ کے بیان نہیں کر سکا، حدیثیں بھی رہ کے بیان نہیں کر سکا، جو لعنت، جس پر لعنت برستے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہا کہ پھر اللہ کی مدد اس کے لیے ختم، جھوٹے کے لیے اللہ کی مدد نہیں، ظالم کے لیے اللہ کی مدد نہیں، فسادی کے لیے اللہ کی مدد نہیں، حضور کو اذیت دینے والے کے لیے اللہ کی مدد نہیں، ان کے لیے پھر اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ یہ 3 بڑے نتیجے جو آج قرآن پاک سے میرے سامنے آئے تھے، میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، مجھے امید ہے کہیں نہ کہیں توفیق میسر ہوگی۔ ایسے ہی آپ لعنت ڈالنے سے پہلے کروڑ مرتبہ سوچو گے کہ لعنت ڈال کر اگر وہ حقدار نہ ہو تو پکڑے میں ہی آ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔